اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين۔ اللہ تبارک و تعالی اس رکوع میں یہ بتایا ہے کہ اصل نیکی وہی ہے جس کا حکم اللہ تعالی دیں۔ ہر وہ بات جس کو تم نیکی سمجھو اس کا نیکی ہونا ضروری نہیں۔ کافی نیکیوں کا تذکرہ یہاں موجود ہے۔ ان میں سے چند یہ ہیں: اللہ، رسول، ملائکہ، اللہ کی کتابوں اور آخرت کے دن پر ایمان لانا، قرابت داروں، یتیموں اور مسکینوں میں مال خرچ کرنا، نماز و زکوٰۃ کی ادائیگی، وعدہ پورا کرنا، مصیبت اور آزمائش کے وقت صبر کرنا۔ جس آیت میں ان احکامات کا تذکرہ ہے اس آیت کو آیت بر کہتے ہیں۔ پھر کچھ اسلامی حدود اور سزاؤں کا تذکرہ موجود ہے جن کے نفاذ کے لیے اسلامی حکومت کا ہونا ضروری ہے۔ نیز موت کے وقت دینی احکامات کو مد نظر رکھتے ہوئے مال میں وصیت کا حکم دیا گیا۔ اس آیت کریمہ کے ضمن میں کچھ مسائل ہیں۔ ان میں سے ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ مالی فرض صرف زکوٰۃ سے پورا نہیں ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کے علاوہ بھی بہت جگہ پر مال خرچ کرنا فرض و واجب ہوتا ہے، جیسے رشتہ داروں پر خرچ کرنا۔ جب وہ کمانے سے معذور ہوں تو نفقہ ادا کرنا واجب ہوتا ہے۔ کوئی مسکین غریب مر رہا ہے اور آپ اپنی زکوٰۃ ادا کر چکے ہیں، مگر اس وقت مال خرچ کر کے اس کی جان بچانا فرض ہے۔ اسی طرح ضرورت کی جگہ مسجد بنانا، دینی تعلیم کے لیے مدارس و مکاتب بنانا، یہ سب فرائض مالیہ میں داخل ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ زکوٰۃ کا ایک خاص قانون ہے، اس کے مطابق ہر حال میں زکوٰۃ کا ادا کرنا ضروری ہے، اور یہ دوسرے مصارف ضرورت و حاجت پر موقوف ہیں۔ یہاں جہاں ضرورت ہو خرچ کرنا فرض ہو جائے گا، جہاں نہ ہو فرض نہیں ہوگا۔ جن رشتہ داروں کے حصے قرآن کریم نے خود مقرر کر دیے ہیں، ان کے لیے اب وصیت واجب نہیں، بلکہ بدون اجازت دوسرے وارثوں کے جائز بھی نہیں۔ البتہ جو رشتہ دار شرعی وارث نہیں، ان کے لیے وصیت کرنے کی اجازت 1/3 مال تک ہے۔ وارثوں کی اجازت سے 1/3 سے زائد کی، بلکہ پورے مال کی بھی وصیت جائز اور قابل قبول ہے۔ جس شخص کے ذمے دوسرے لوگوں کے حقوق واجب ہوں یا اس کے پاس کسی کی امانت رکھی ہو، اس پر ان تمام چیزوں کی ادائیگی کے لیے وصیت واجب ہے۔ آدمی کو جو 1/3 مال میں وصیت کرنے کا حق دیا گیا ہے، اپنی زندگی میں اس کو بھی یہ حق رہتا ہے کہ اس وصیت میں کچھ تبدیلی کر دے یا بالکل ختم کر دے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس رکوع میں رمضان المبارک اور اس سے متعلق احکامات کا تذکرہ ہے، مثلا روزوں کے فرضیت، روزے کا وقت، روزے کا مقصد، اعتکاف وغیرہ۔ نیز اگر کوئی شخص روزوں پر قادر نہ ہو، مثلا بیماری، سفر یا بڑھاپے کی وجہ سے، تو اس کے
فدیے کا حکم بھی اسی رکوع میں ہے۔ رکوع کے آخری آیت ناجائز طریقے سے کسی کے مال کو کھانے اور رشوت کے لین دین کی ممانعت پر مشتمل ہے۔ ان آیت کریمہ کے متعلق بھی کچھ اہم مسائل ہیں، جن میں سے چند مسائل کا تذکرہ یہاں کیا جا رہا ہے۔ نمبر 1، جس مریض کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، اس سے مراد وہ مریض ہے جس کو روزہ رکھنے سے ناقابل برداشت تکلیف پہنچے یا مرض بڑھ جانے کا قوی اندیشہ ہو، اور مسافر سے وہ شخص مراد ہے جو شرعی مسافت طے کرنے والا ہو، یعنی تقریباً 78 کلومیٹر کا سفر کرنے والا ہو اور 15 دن سے زیادہ کسی جگہ پر ٹھہرنے کی نیت نہ کرے۔ نمبر 2، کوئی شخص 15 دن کے قیام کی نیت ایک جگہ نہیں بلکہ متفرق مقامات، شہروں اور بستیوں میں کرے تو وہ بدستور مسافر کے حکم میں رہ کر رخصت سفر کا مستحق رہے گا۔ نمبر 3، مریض و مسافر پر فوت شدہ روزے کی قضا صرف اس صورت میں واجب ہوگی جبکہ مریض صحت کے بعد اور مسافر مقیم ہونے کے بعد اتنے دنوں کی مہلت پائے جنہیں قضا کر سکے۔ تو اگر کوئی شخص اتنے دن سے پہلے ہی مر گیا تو اس پر قضا یا وصیت فدیہ لازم نہیں ہوگی۔ نمبر 4، روزے کے فدیہ کا حکم صرف ایسے لوگوں کے حق میں ہے جو بہت بوڑھے ہوں یا ایسے بیمار ہوں کہ اب صحت کی امید ہی نہیں رہی۔ نمبر 5، ایک روزہ کا فدیہ نصف ساع تقریباً 2.25 کلو گیہوں یا اس کی قیمت ہے۔ اس کی بازاری قیمت معلوم کر کے کسی غریب مسکین کو مالکانہ طور پر دے دینا ایک روزہ کا فدیہ ہے، بشرطے کہ کسی مسجد مدرسہ کی خدمت کے معاوضے میں نہ ہو۔ نمبر 6، اگر کسی کو فدیہ ادا کرنے کی بھی وسعت نہ ہو تو فقط استغفار کرے اور دل میں نیت رکھے کہ جب ہو سکے گا ادا کر دوں گا۔ نمبر 7، رمضان المبارک کے روزے فرض ہونے کے لیے ماہ رمضان کا بحالت صلاحیت پا لینا شرط ہے، اس لیے جس نے پورا رمضان پا لیا اس پر پورے رمضان کے روزے فرض ہو گئے، جس نے کچھ کم پایا اس پر اتنے ہی دن کے روزے فرض ہوئے جتنے دن رمضان کے پائے۔ اس لیے وسط رمضان میں جو کافر مسلمان ہوا یا نابالغ بالغ ہوا اس پر صرف آئندہ کے روزے لازم ہوں گے، گزشتہ ایام کی قضا لازم نہ ہوگی۔ البتہ مجنون مسلمان اور بالغ ہونے کے اعتبار سے ذاتی صلاحیت رکھتا ہے، وہ رمضان کے کسی حصے میں ہوش میں آ جائے تو گزشتہ ایام رمضان کی قضا بھی اس پر لازم ہو جائے گی۔ اسی طرح حیض و نفاس والی عورت وسط رمضان میں پاک ہو جائے یا مریض تندرست ہو جائے یا مسافر مقیم ہو جائے تو گزشتہ ایام کی قضا لازم ہوگی۔ نمبر 8، ماہ رمضان کا پا لینا شرعاً 3 طریقوں سے ثابت ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ خود رمضان کا چاند دیکھ لے، دوسرے یہ کہ کسی معتبر شہادت سے چاند دیکھنا ثابت ہو جائے، اور جب یہ دونوں صورتیں نہ پائی جائیں تو شعبان کے 30 روز پورے کرنے کے بعد ماہ رمضان المبارک شروع ہو جائے گا۔ نمبر 9، شعبان کی 29ویں تاریخ کی شام کو اگر ابر وغیرہ کے سبب چاند نظر نہ آئے اور کوئی شرعی شہادت بھی چاند دیکھنے کی نہ پہنچے
تو اگلا روز یوم الشک کہلاتا ہے، کیونکہ اس میں یہ بھی احتمال ہے کہ حقیقتاً چاند ہو گیا ہو مگر مطلع صاف نہ ہونے کی وجہ سے نظر نہ آیا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ آج چاند ہی مطلع پر نہ آیا ہو۔ اس روز میں چونکہ شہود و شہر یعنی رمضان کا پالینا صادق نہیں آتا، اس لیے اس دن کا روزہ رکھنا واجب نہیں بلکہ مکروہ ہے۔ نمبر 10، دعا آہستہ اور خفیہ کرنا چاہیے، دعا میں آواز بلند کرنا پسند نہیں۔ نمبر 11، روزے کے رات میں عام شخص کے لیے کھانا پینا اور بیوی سے صحبت حلال ہے، البتہ حالت اعتکاف میں کھانے پینے کا وہی حکم ہے جو سب کے لیے ہے، مگر صحبت رات میں بھی جائز نہیں۔ نمبر 12، اعتکاف کے ساتھ روزہ شرط ہے، اور یہ کہ اعتکاف میں مسجد سے نکلنا بغیر حاجت طبعی یا شرعی کے جائز نہیں۔ یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج۔ بعض صحابہ کرام نے اہلہ یعنی چاند کے گھٹنے بڑھنے کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا، جس کا جواب اس انداز میں دیا گیا کہ چاند کے بہت سے فوائد ہیں، مثلا حج اور رمضان وغیرہ کا وقت اس سے معلوم ہو جاتا ہے۔ یہ جواب دراصل اس بات پر متنبع کرنا تھا کہ سوال وہی کیا جائے جس کا کوئی نہ کوئی دنیاوی یا اخروی فائدہ ہو۔ بے فائدہ کثرت سوال کو شریعت میں پسند نہیں کیا گیا، جیسا کہ اس کی ممانعت پر باقاعدہ آیت قرآنی موجود ہے۔ اس کے بعد بعض آداب معاشرت سکھا کر جہاد اور قتال فی سبیل اللہ پر مہمیز کیا گیا ہے۔ نیز مسجد حرام کے ارد گرد جنگ سے روکا گیا ہے کہ یہ امن کی جگہ ہے۔ حرمت والے مہینوں یعنی رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم کا بھی تذکرہ ہے۔ اس کے بعد حج و عمرہ سے متعلق قضا، فدیہ، بیماری وغیرہ کے احکامات ہیں۔ اس آیت کریمہ کے متعلق بھی چند اہم مسائل ہیں۔ نمبر 1، جس چیز کو شریعت اسلام نے ضروری یا عبادت نہ سمجھا ہو اس کو اپنی طرف سے ضروری اور عبادت سمجھ لینا جائز نہیں۔ اسی طرح جو چیز شرعاً جائز ہو اس کو گناہ سمجھنا بھی گناہ ہے۔ بدعات کے ناجائز ہونے کی بڑی وجہ یہی ہے کہ غیر ضروری چیزوں کو فرض و واجب کی طرح ضروری سمجھ لیا جاتا ہے، یا بعض چیزوں کو حرام و ناجائز قرار دے دیا جاتا ہے۔ نمبر 2، حرم مکہ میں انسانوں کا تو کیا، کسی شکاری جانور کو بھی قتل کرنا جائز نہیں، لیکن اگر حرم محترم میں کوئی آدمی دوسرے کو قتل کرنے لگے تو اس کو بھی مدافعت میں قتال کرنا جائز ہے۔ نمبر 3، حرمت والے مہینے 4 ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم۔ یہ 3 ماہ تو مسلسل ہیں اور چوتھا مہینہ رجب کا ہے۔ نمبر 4، جب کوئی شخص حج یا عمرہ کو بذریعہ احرام شروع کر دے تو اس کا پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے، جیسا کہ عام نفلی نمازوں اور روزہ کا بھی یہی حکم ہے کہ شروع کرنے سے واجب ہو جاتے ہیں۔ نمبر 5، اگر کسی بیماری کے سبب سر یا بدن کے کسی دوسرے حصے کے بال منڈوانے کی مجبوری ہو یا سر میں جوئیں پیدا ہو کر تکلیف دے رہی ہوں تو ایسی صورت میں بال منڈوانا بقدر ضرورت جائز ہے، مگر اس کا فدیہ اور بدلہ یہ ہے کہ 3 روزے رکھے، یا تقریباً 2.25 کلو گیہوں یا اس کی قیمت صدقہ دے، یا قربانی کرے۔ قربانی کے لیے جو حدود حرم کی جگہ متعین ہے
روزے اور صدقے کے لیے کوئی جگہ متعین نہیں، بلکہ ہر جگہ ادا کر سکتا ہے۔ جب کوئی شخص حج یا عمرے کا احرام باندھ لے تو جب تک حج یا عمرے کے اعمال پورے نہ ہو جائیں احرام کھولنا جائز نہیں۔ البتہ کوئی ایسی مجبوری پیش آ سکتی ہے کہ احرام باندھنے کے بعد مکہ مکرمہ تک پہنچنا ممکن نہ رہے۔ ایسی صورت میں قربانی کر کے احرام کھولا جا سکتا ہے۔ یہ قربانی حدود حرم میں ہونی چاہیے۔ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ اس رکوع میں اولاً کچھ آداب حج مثلاً صبر و تحمل، جھگڑے سے اجتناب، دوران حج تجارت وغیرہ کے احکامات ہیں۔ پھر حج کے سب سے اہم رکن وقوف عرفہ کا تذکرہ ہے۔ اس ضمن میں چند دعائیں بھی موجود ہیں۔ اخیر رکوع میں مسلمانوں کو کس طور پر اسلام پر عمل پیرا ہونے پر ان الفاظ میں ابھارا گیا ہے کہ اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اس آیت کریمہ کے ضمن میں بھی کچھ مسائل ہیں۔ نمبر 1، وہ چیزیں جو اصلاً گناہ نہیں مگر احرام کی وجہ سے ناجائز ہو جاتی ہیں، وہ 6 چیزیں ہیں۔ نمبر 1، عورت کے ساتھ مباشرت اور اس کے تمام متعلقات یہاں تک کہ کھلی گفتگو بھی۔ نمبر 3، برّی جانوروں کا شکار خود کرنا یا شکاری کو بلانا یا شکاری کو بتلانا۔ نمبر 3، بال یا ناخن کٹوانا۔ نمبر 4، خوشبو کا استعمال۔ یہ 4 چیزیں تو مرد و عورت دونوں کے لیے حالت احرام میں ناجائز ہیں، باقی 2 چیزیں مردوں کے لیے خاص ہیں۔ نمبر 5، سلے ہوئے کپڑے پہننا، اور نمبر 6، سر اور چہرے کو ڈھانپنا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہم اللہ و امام مالک رحمہم اللہ کے نزدیک چہرے کو ڈھانپنا حالت احرام میں عورت کے لیے بھی ناجائز ہے۔ نمبر 2، اگر کوئی شخص حج کے دوران کوئی بیع و شراء یا مزدوری کرے جس سے کچھ نفع ہو جائے تو اس میں کوئی گناہ نہیں، البتہ جو کچھ کمائے اس کو اللہ تعالیٰ کا فضل اور عطا سمجھ کر حاصل کریں، شکر گزار ہوں، محض سرمایہ سمیٹنا مقصد نہ ہو۔ تاہم اس سے بھی اجتناب کیا جائے تو بہتر ہے۔ نمبر 3، عرفات ایک خاص میدان کا نام ہے۔ یہ میدان حدود حرم سے باہر ہے۔ حجاج کو اس میں پہنچنا اور زوال آفتاب سے مغرب تک یہاں قیام کرنا حج میں حج کا اہم ترین فرض ہے، جس کے فوت ہونے کا کوئی کفارہ اور فدیہ نہیں ہو سکتا۔ نمبر 4، مینا میں 3 دن گزارنا سنت ہے اور اس دوران جمرات پر کنکریاں مارنا واجب ہے۔ البتہ 12 تاریخ کے بعد مینا سے چلا جانا جائز ہے۔ 13 تاریخ تک رکنا ضروری نہیں، اور اگر کوئی رکنا چاہے تو 13 تاریخ کو بھی رمی کر کے واپس جا سکتا ہے۔